I receive so many messages of influencers of blue tech models میرے انسٹا پہ, اور اٹس اے گڈ تھنگ ایکچولی. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے, میں ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں. بٹ لیٹ می ٹیل ٹو ایوری ون کہ آئی ریسیو میسیجز دیٹ دے آر ان ریگریٹ, یعنی دے نو کہ دس از رانگ. بیکاز دیکھیں نا, میرا آپ کے اندر جو چپ ہے اس کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے نا, نفس لوامہ کی جو چپ ہے, یعنی اللہ نے ضمیر تو آپ کے اندر, کانشیسنیس تو ہے آپ کی, کانشیس جسے کہتے ہیں, اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہاؤ کین یو ڈینائی نیکی کی, برائی کی, اچھائی برائی کی. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پہچان دی ہوئی. تو سم ویئر ڈاؤن دا لائن وہ جو اندر کا سافٹ ویئر ہے نا, وہ میسیج میں مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وی نو دس از رانگ, اور وی آر ان ریگریٹ. ٹھیک ہے, وی ہیو گون ڈاؤن دا لائن. تو میں ایک کو تو میں نے یہ کہا کہ دیکھیں, یو ہیو ٹیکن دیٹ رسک, یو ٹوک دیٹ ڈیسیجن, یو نیو کہ دس از دا پرائس آف بینگ اسپیشل, انورٹیڈ کامرس اسپیشل. ٹھیک ہے, رائٹ. You have to expose your beauty. Obviously, you have to take the risk of displeasing Almighty Allah. You have to take the risk of literally harming your akhirah. دیکھیں نا, آخرہ, how does it benefit your akhirah? And life is all about building yourself for the akhirah. باقی میں ایک اور اس میں ایک چیز بتاؤں, جو ہم لوگ ماشاء اللہ, آپ تو بہت زیادہ آپ کے ماشاء اللہ فالوورز بھی ہیں, لوگ آپ کو پہچانتے بھی ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں نے ریئلائز کی, خاص طور پہ جو ان لوگوں کو بہت زیادہ سفر کرنی پڑتی ہے, اور شاید پتہ نہیں کچھ لوگ اپریشیٹ کر پائیں کہ نہ کریں. دیکھیں, جب آپ جتنے چھپے ہوتے ہیں نا, جتنے آپ اپنے آپ کو کنسیل رکھتے ہیں, اتنی آپ کے پاس نا چوائس زیادہ ہوتی ہے. دیر از مور روم فار یو ٹو ایکچولی میک ڈیسیژنز اباؤٹ یور سیلف, اباؤٹ یور اینی تھنگ. لیکن دا مور یو آر ایکسپوز ٹو دا ورلڈ, دا مور لمیٹڈ چوائسیز یو ہیو. اور اس ٹائم پھر آپ اپنی ڈیسیجن میکنگ کی اتھارٹی نا لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, اس نے بند کمرے کے اندر ننگا پھر لے, جو مرضی کپڑے پہن لے, موٹا سے موٹا کپڑا, ٹھنڈا سے ٹھنڈا کپڑا پہن لے, پھٹا سے پھٹا, صحیح جیسا مرضی کپڑے پہن لے. لیکن یہی بندہ اگر یہ پبلک فگر ہے, یہ باہر جائے گا, ہی ہیز ٹو ہیو اے سرٹن اٹائر. یہ اس لائن کو, ٹرینڈ کو نہیں توڑ سکتا, اس کی مجبوری ہے. ہی ہیز ٹو فالو سرٹن ٹرینڈس, he has to follow certain decorum, certain ایک کچھ چیزوں کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اور آپ کو اپنا اس امیج کو مینٹین رکھنے کے لیے, اس کی خاتون کو یہی ایک ماڈل ہے, اس کے لیے وداؤٹ میک اپ اور وداؤٹ ایکسپوزنگ ہر سیلف, وداؤٹ ایکچولی دا تھنگس دیٹ شی ایکچولی از نون فار, اگر وہ اس کو نہیں بار بار لوگوں کے سامنے لے کے آئے گی یا لے کے آئے گا وہ شخص, وہ کبھی بھی اس کی لائف ختم ہو جائے گی ایکچولی. ٹھیک ہے, تو انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ انفارچونیٹلی ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یعنی یو کین ناٹ ہیو اے پرسنل لائف, یو نو. مطلب جب آپ پبلک میں جاتے ہیں تو اسپیشلی جو نون فگرز ہوتے ہیں, دے ہیو ٹو لٹرلی ہائڈ دیئر فیسز, اینڈ آئی ہیو ٹو سم ٹائمز ایون ویئر اے ماسک سم ٹائمز, کہ جہاں پہ ہم پبلک میں جاتے ہیں, بیکاز بار بار لوگ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بار بار مجھے مطلب آئی فیل بیڈ کہ یار میں کچھ کر نہیں سکتا, مجھے لگتا ہے. اور وہ بندہ, اللہ معاف کرے, جو بندہ یہ بندی جس نے اپنی وائف کو دکھا دیا, جو اپنی اندر بیڈ روم کی چیزیں دکھا رہا ہے, امیجن کریں کہ. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے, دا مور یو ایکسپوز یور سیلف, the more you give other person the right to actually judge you as well. دیکھیں, جب آپ نے اپنی کوئی چیز دکھائی ہے, you naturally کوئی بندہ کیا کہے گا, اچھا یہ برا, someone is going to judge you at that moment. جتنا آپ نے ایکسپوز کیا, آپ اپنی وائف کو دکھا, مثال کے طور پہ ایک بندہ اپنی وائف کو دکھاتا ہے, اللہ معاف کرے, کسی بھی طریقے سے اپنی وائف کو دکھاتا ہے, what is going to be, اس کے بارے میں کیا کیا, ایک بندہ نیچرلی, ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے جو اس کے بارے میں گندے تھاٹس نہیں لائیں گے, وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس کے بارے میں ہاں اچھی بات کرنے والے بھی ہوں گے, کہیں گے بڑی خوبصورت ہے بیوی, یعنی الٹیمیٹلی آپ نے کیا کیا کہ اس کو ایک آبجیکٹیفائی کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں سے کہ نہیں, کیا فرق پڑتا ہے, مطلب لوگ تو کمنٹ کریں گے چاہے آپ جو مرضی بنائیں, تو یہ جو سوچ ہے کہ لیٹ پیپل ٹاک ربش, اٹ ڈزنٹ میٹر پیسے آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ نہیں دیکھیں گے. ایک ہے, آپ نے فرمایا کہ العاق للوالدین, ایک بندہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے. اور ایک اور آپ نے فرمایا المرأة المترجلہ, ایک وہ خاتون جو مردوں کی طرح ایکٹ کرتی ہے جان بوجھ کے. ٹھیک ہے. اور تیسرے آپ نے سنا دیوس. دیوس وہ شخص ہے جو اللہ معاف کرے, جس کو کوئی شرم حیا نہیں آتی کہ اس کی بیوی, اس کے اہل خانہ, اس کی فیملی کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں, سوچتے ہیں. تو اللہ قیامت کے دن ایسے بندے کو دیکھے گا, یعنی اتنی یہ اللہ کے ہاں ڈسگریسفل بات ہے. تو ٹھیک ہے, اگر آپ اللہ کی ڈسگریس لینا چاہتے ہیں اور دنیا کی آپ کو پاپولیرٹی چاہیے, تو آپ ایسا کریں, بیگم کو ننگا کر کے بیگم کو ننگا کر کے. اللہ معاف کرے. اچھا, ایک انٹرسٹنگ بات تو, آئی میٹ زاہد علی ونس, اٹ واز 2018 اور 2019 آئی گیس, اور ان کی وائف بھی ساتھ تھی, اور ماشاء اللہ آئی میٹ دیم, دے آر ویری گڈ پیپل, بڑا اچھا لگا ان سے مل کے. اٹ واز ایکچولی کشمیر میں ٹرپ پہ تھا, تو وہ بھی وہاں تھے, تو میں نے سلام دعا کی. ویری ریزنیبل پیپل, ویری گڈ پیپل ماشاء اللہ.
اس کا کنٹینٹ بہت وائرل ہوا اس دور میں, کامیڈی اور زید علی ٹی کہیں اس کو. یس ایگزیکٹلی. تو ایک دن میں نے اس کی ایک تصویر دیکھی, آئی تھنک 2020 میں 2021 میں, اب مجھے یاد نہیں آ رہا. ماشاء اللہ دا کپل واز ہیونگ اے بیبی, اور انہوں نے جینڈر اناؤنس کی, پوری ایک پارٹی رکھی. اس کے بعد پھر وہ جو ان کا ماشاء اللہ بیبی کی برتھ ہوئی اس کی پوری ایک پارٹی رکھی, جینڈر ریویل پارٹی. اب دیکھیں میں نے نا وہاں پہ کمنٹ کی اس کے اسٹیٹس پہ, اس کی پکچر پہ. میں نے کہا کہ زید آئی میٹ یو ماشاء اللہ ویری ریزنیبل پرسن, اور آئی ہوپ کہ یہ میری ایڈوائس آپ کو انشاءاللہ یو ول اس میں آپ غور کریں گے. تو میں نے کہا دیکھو زید, ہماری جو یوتھ ہے نا پہلے ہی بہت کنفیوزڈ ہے, اور گھروں میں نا لٹرلی آگ لگی ہوئی ہے, بے سکونی ہے, فادرس پریشان ہیں. ہماری جو مڈل کلاس فیملیز ہیں ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ یعنی پیسہ اسٹیج سیٹ کرانا ہے, ڈیکور والے کو بلانا ہے, یہ کرنا ہے. اب اس فنکشن پہ پیپل آر لیونگ فیک لائف, یعنی دے ہیو ٹو گیو گفٹس, دے ہیو ٹو سیلیبریٹ دیئر اینیورسریز, دے ہیو ٹو سیلیبریٹ دیئر برتھ ڈیز. نہ کرو تو وہ اس پہ لڑائی ہوتی ہے. میں نے کہا یار وٹ ٹرینڈ آر یو سیٹنگ بائی دس جینڈر ریویل. مطلب ٹھیک ہے آپ نے کرنا ہے آپ کر لو, آپ سمجھتے ہیں میں نے کرنا ہے پرسنلی کر لو. آپ اس کو پاپولرائز کر رہے ہو, اور آپ پورا بتا رہے ہو کہ پارٹی ڈیزائن کیسے ہوئی تھی. تو الحمدللہ ول یو بلیو اٹ برو کہ more than 3000 people like my comment. اخی میں آپ کو یہ this shows, اور اس میں بڑے ریزنیبل سے مراد ہے کہ people who were actually doing these things as well, who were from the same field. علی بھائی اس کی پریکٹیکل مثال آپ کی شادی کے مسئلے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک شادی بیاہ کے اندر ایک غریب بندہ جب اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے اس کو لالے پڑے ہوتے ہیں کہ نہیں پڑے؟ وہ سارے ٹرینڈس کہاں سے ہیں؟ وہ یہی ٹرینڈ. ٹھیک ہے, زید علی ٹی از اے ماڈرن اسٹائل, ماڈرن وے آف میکنگ اے ٹرینڈ. اس زمانے میں بھی یہ ٹرینڈس موجود تھے, اللہ معاف کرے. ٹرینڈس ہی ہیں نا یہ سارے, جو جی اب یہ ہم نے رسم کرنی ہے, رسم کا مطلب ہی ٹرینڈ ہوتا ہے, سیدھی سی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر النکاح ایسرھا, سب سے بہترین نکاح جو ہے وہ سب سے آسان ترین ہے. اور آپ دیکھیں شریعت نے اتنا اس کو سمپلیفائی کر دیا کہ ہر دوسرا بندہ نکاح کر سکتا ہے. تو سبحان اللہ, ایگزیکٹلی ہمارے پاس اس کی ریئل لائف ایگزامپل موجود ہے. یعنی آج اگر ایک بندے کو یعنی آپ اگلے بندے کے اوپر مزید ذمہ داری ڈال, ایک مڈل کلاس بندہ, یا ایون یار میں کہتا ہوں ایون امیر آدمی بھی ہے, مالدار ہے, ٹھیک ہے, اس کو پیسہ خرچ کرنے کا مسئلہ نہیں, اس کے ساتھ ایک ٹینشن تو ہے نا, اس کی ایک ایکسپیکٹیشن, ایک سوسائٹل ایکسپیکٹیشن, ایک سوشل ایکسپیکٹیشن تو اس کو پوری کرنی پڑے گی کہ نہیں. اور وہ نہیں کرے گا تو گھر میں لڑائی بھی ہو سکتی ہے, جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں.